الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ پچھلی مرتبہ وقف کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بتائی گئی تھی، اور حکومت نے جو اس وقت وقف کی زمین کے متعلق جو قانون بنائے ہیں اس کا وقت آج شام تک کا ہے کہ اس کے لیے ہم ای میل کے ذریعے شام تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے۔ تو آج شام تک کا اور وقت ہے، تو اس لیے آج بھی اسی کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ حالانکہ یہ چیزیں آلریڈی پہلے سے اللہ کی ہیں، ہماری جان یہ بھی اللہ کا ہے، ہمارا مال، زمین، جائیداد، ساری چیزیں یہ اللہ کی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کا اللہ نے عارضی طور پر ہمیں کچھ دنوں کے لیے ہمیں اس کا مالک بنایا ہے، اور کچھ دنوں کے لیے ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنی زندگی جب تک باقی ہے تب تک ان چیزوں کا استعمال کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، جو بھی اللہ کو مانتے ہیں، جن پر اللہ کا یقین ہے، جو اللہ کو، اللہ کے نبی کو، آخرت کو مانتے ہیں، ان کی جان کو بھی اور ان کے مال کو بھی اللہ نے دینے کے بعد میں واپس ان سے خرید لیا، اور بدلے میں کیا دی؟ جنت۔ کہ جنت کے بدلے میں ہم نے تم سے اس جان اور مال کو خرید لیا۔ تو گویا ہمارے پاس میں جو ہماری جان ہے اور ہمارے پاس میں جو ہمارا مال، زمین، جائیداد وغیرہ جو بھی ہے، وہ سب کچھ بکا ہوا ہے، اور اس کو خریدنے والا اللہ ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے پاس میں جتنا بھی مال دولت ہے جو ان کی ملکیت میں ہے، وہ جنت کے بدلے میں بکا ہوا ہے۔ اب جب چاہے اللہ ہم سے چاہے پورا مال لے لے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری جان کو جب چاہے اللہ لے لے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمارا جان، مال، یہ سب کچھ اللہ کے نام ہے۔ اب بہت سے لوگ اپنی موت سے پہلے ہی اپنی زمین، جائیداد اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پر دے جاتے ہیں کہ میرے مرنے پر ویسے بھی چھوٹنے والا ہے اور یہ یہیں رہ جائے گا، میرا کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو جن کو اللہ نے اس بات کی توفیق دی ہے، جو اس کام کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنی زمین، جائیداد کا کچھ حصہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں اللہ کے لیے وقف کر جاتے ہیں۔ تو آدمی اپنی صحت اور تندرستی میں تو اپنے مال کا خود اختیار ہے، آدمی چاہے تو پورا مال اللہ کے لیے دے دے، کسی اور کو دے دے، یہ پورا اختیار آدمی کو ہوتا ہے جب تک آدمی صحیح سلامت ہے۔ اور جب آدمی کی موت کا وقت بالکل قریب ہو جاتا ہے اور آدمی مرض الوفات میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں آدمی کی موت آنے والی ہے، تو اس حالت میں آدمی اپنے مال کے تہائی حصے کو کسی کو دینے کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اللہ کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ مرض الوفات میں پورا مال نہیں دے سکتا، آدمی اپنی صحت و تندرستی کی حالت میں تو چاہے پوری زمین جائیداد اللہ کے لیے دے سکتا ہے،
یا کسی اور کو دے سکتا ہے. لیکن مرض الوفات میں تہائی مال کا اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ وہ چاہے تو کسی وارث کے علاوہ دوسرے کو وصیت کر سکتا ہے یا اللہ کے لیے وقف کر سکتا ہے. تو شریعت نے ایمان والوں کو اس بات کی اجازت دی ہے. اس لیے ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنی زمین جائیداد اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے لیے وقف کر جائے, اللہ کے کام میں لگا جائے, تاکہ وہ مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور مرنے کے بعد میں اس کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے. جن کو بھی اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, آخرت کی فکر ہے, وہ ہر آدمی اس بات کی کوشش کرتا ہے. تو ہمارے باپ داداؤں نے چونکہ ان کے پاس میں بڑی بڑی زمین جائیداد تھی, کھیتی باڑی کی زمین تھی, باغات تھے, تو انہوں نے موت سے پہلے اپنی زمین و جائیداد کا اکثر حصہ ایک بڑی تعداد میں وہ اللہ کے لیے وقف کر جایا کرتے تھے. تو اب وقف کا مطلب یہ ہے کہ اب جس وقف کرنے والے نے اپنی زمین کا کوئی حصہ اللہ کے لیے وقف کر دیا اور وہ مر گیا, تو اب یہ وقف کی ہوئی زمین اس کا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مالک نہیں بن سکتا. اب قیامت تک کے لیے یہ زمین اللہ ہی کے نام پر وقف رہے گی اور اس کو بیچا نہیں جا سکتا, اس کو خریدا نہیں جا سکتا, اس پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا. خود مسلمان بھی وقف کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے کہ وقف کی زمین ہے, ہمارے باپ داداؤں نے اللہ کے لیے دی ہے, تو آج ہم میں سے کوئی بھی اس پر جو ہے قبضہ کر کے مکان بنا لے, اس کو اپنے قبضے میں لے لے, یا کسی دکان پر مکان پر جو وقف ہے اپنا قبضہ کر لیا اور اس کو خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کرایہ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اختیار کسی کو بھی نہیں ہے. تو یہ وقف کی زمین ہے, یہ قیامت تک اللہ کے لیے رہے گی. اب اللہ کو زمین کی ضرورت نہیں ہے, پوری زمین اللہ کی ہے, ساری کائنات اللہ کی ہے. اللہ کے لیے وقف کا مطلب کیا ہے کہ نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہے. اب یہ وقف کی زمین کی جو آمدنی ہوگی اس سے غریب, یتیم, مسکین, بیواؤں کا خرچہ چلایا جائے گا, ان کی امداد کی جائے گی, ان کا سہارا لگایا جائے گا, یا اور کسی نیک کام میں خرچ کیا جائے گا جو سب کے کام میں آئے, جیسے مسجد بنا دینا, مدرسہ بنا دینا, کوئی مسافر خانہ بنا دینا, جس سے عام لوگ فائدہ اٹھائیں. ان کاموں میں اس وقت کی زمین کو یا اس وقت کی زمین کی جو آمدنی ہے اس کو ان کاموں میں خرچ کیا جائے گا. اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا. تو یہ وقف ہے. اب یہ وقف کرنا یہ عبادت بھی ہے, یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ آدمی اپنی زمین کا کچھ حصہ اللہ کے لیے وقف کر جائے, گویا اس نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کر دیا. یہ تو عبادت ہے اور عبادت سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. ہر آدمی, جو آدمی جس مذہب سے اپنا تعلق رکھتا ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کبھی بھی کر سکتا ہے, 24 گھنٹے کر سکتا ہے, جس جگہ چاہے کر سکتا ہے. اس پر کوئی کسی پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا, کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا, اس کام سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اس لیے کہ پوری کائنات کا بنانے والا جو ہے ہر ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے اس کو مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے. تو وقف کرنا, اللہ کے لیے اپنی زمین کا کچھ حصہ دینا, یہ عبادت ہے اور عبادت سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا, کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا. تو یہ ہے وقف, اس کو بولتے ہیں وقف کی زمین. اب یہ جو وقف بورڈ ہے, بہت سے لوگ اس میں فرق نہیں سمجھتے, اور وقف کیا ہے اور وقف بورڈ کیا ہے. تو وقف بورڈ جو ہے یہ وقف کی زمین کی حفاظت کے لیے حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے. وہ پورے سینٹر کے حساب سے بھی ایک کمیٹی ہوتی ہے اور ہر اسٹیٹ کے حساب سے بھی ایک کمیٹی ہوتی ہے. اس کا نام رکھا ہے وقف بورڈ. یعنی وقف بورڈ یہ وقف کی زمین کا مالک نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین وقف بورڈ کی ہے, یہ قبرستان وقف بورڈ کا ہے, یہ عیدگاہ وقف بورڈ کی ہے, یہ مسجد وقف بورڈ کی ہے. تو اس کا کیا مطلب, یہ تھوڑی ہے اس کا مطلب کہ وقف بورڈ اس کا مالک ہے. مالک تو اس زمین کا اللہ ہے, کوئی انسان اس کا مالک نہیں بن سکتا. ہاں اللہ نے جہاں جہاں اس وقف کی زمین کو کام میں لانے کے لیے اجازت دی ہے, جیسے مسجد ہے,
عبادت خانہ ہے، عیدگاہ ہے، قبرستان ہے، ان کاموں میں اس کو لانے کی اجازت ہے، لیکن مالک تو اس زمین کا اللہ ہی رہے گا۔ تو وقف بورڈ بھی اس وقف کی زمین کا مالک نہیں ہے، وہ صرف اس زمین کی حفاظت کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ کوئی وقف کی زمین پر قبضہ نہیں کر لے۔ اس لیے کہ پہلے بڑی بڑی زمینیں ہوتی تھی، گاؤں کے اندر آبادی بہت کم ہے، لیکن اس گاؤں کے لوگ، بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے لیے، عیدگاہ کے لیے، قبرستان کے لیے، مسجد کے لیے بڑی بڑی زمینیں وقف پر تھی۔ اب اس کی حفاظت کرنا بھی بڑا مشکل تھا، اس کی باؤنڈری کرنا، چار دیواری کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ ایک بڑا مشغلہ تھا۔ عام لوگوں کے پاس میں اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ وقف کی جو اتنی لمبی چوڑی زمین ہے اس کی باؤنڈری کرا سکے، تو اس لیے وقف کی زمینیں آج بھی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے خود حکومت نے ہمدردی جتاتے ہوئے وقف کی زمین کی حفاظت کرنے کے لیے ایک وقف بورڈ کے نام سے کمیٹی بنائی، جو پورے سینٹر کے حساب سے پورے انڈیا کی بھی ایک کمیٹی ہے، اور پھر ہر اسٹیٹ کے حساب سے اسٹیٹ وائی بھی وہ کمیٹی ہے۔ اب اس کے اصول ضوابط 1995 میں بنائے گئے، وہ بہت اچھے تھے، بہت بہترین تھے۔ تو اس میں یہ تھا، آج تک یہ تھا کہ وقف بورڈ کی جو کمیٹی رہے گی، چاہے وہ اسٹیٹ کے حساب سے ہو یا سینٹر کے حساب سے ہو، اس کے جتنے بھی ممبر ہوں گے وہ سب مسلم ہوں گے، اور یہ ظاہر سی بات ہے، اور ہر مذہب کے لیے قانون ہے۔ ہر مذہب کے عبادت خانے کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس کے ممبر اسی مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے مذہب کا کوئی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کی، عیسائی مذہب کا کوئی عبادت خانہ ہے، اب اس کی جو کمیٹی ہوگی اس کے ممبران کوئی عیسائی مذہب کے ہوں گے، کوئی جین مذہب کا عبادت خانہ ہے یا دوسرے کسی بھی مذہب کا کوئی عبادت خانہ ہے، تو اس کے جو ممبران ہوں گے وہ اسی مذہب کے ہوں گے۔ یہ بالکل قانون میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، اور اس مذہب کے لوگ تبدیلی نہیں کرنے دیتے، دوسرے مذہب کے آدمی کو ممبر بننے نہیں دیتے۔ تو اسی طریقے سے وقف بورڈ، یہ مسلمانوں کے لیے جو وقف زمین ہے اس کی حفاظت کے لیے وقف بورڈ بنایا گیا، اس میں جو ممبران ہوں گے وہ بھی مسلم ہی ہوں گے، اور آج تک یہ قانون چلا آ رہا ہے کہ سارے ممبران اس میں مسلم ہوتے ہیں۔ لیکن اب جو قانون بنایا ہے اس میں یہ کر دیا گیا کہ وقف بورڈ کے جو ممبران ہوں گے ان کا مسلم ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ سینٹر کی کمیٹی ہو چاہے وہ اسٹیٹ کی ہو، اس میں سب کا مسلم ہونا ضروری نہیں، اور دو کا غیر مسلم ہونا ضروری ہے۔ اب یہ قانون بنایا کہ سب کا مسلم ہونا ضروری نہیں، اور کم سے کم دو کا تو ان میں مسلمانوں کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے وقف بورڈ کی زمین کا جو ہے پورا اختیار کلیکٹر کو دے دیا گیا۔ کلیکٹر جو ہے چھان بین کر کے اور ثبوت اکٹھا کر کے وہ دیکھے گا کہ یہ وقف کی زمین ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے اس کو تھوڑا بھی شک ہوا تو وہ جو ہے گورنمنٹ کو وہ دے دے گا، گورنمنٹ کے نام کر دے گا، اور گورنمنٹ پھر وقف بورڈ سے کہے گی کہ اس زمین کو اپنے رجسٹر میں سے نکالو، اب تک یہ تمہارے نام تھی اور تمہارے ریکارڈ میں تھی، لیکن اب چونکہ کلیکٹر نے چھان بین کر کے غور و فکر کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ زمین وقف کی نہیں ہے اور تمہارے ریکارڈ میں ہے، تو تم اپنے ریکارڈ سے اس کو نکالو۔ تو سینٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ وقف بورڈ کی کمیٹی کو یہ نوٹس دے گی کہ اس زمین کو اپنے ریکارڈ سے نکالو، اور وقف بورڈ کو نکالنی پڑے گی۔ تو یہ جو ہے اس طرح کے بہت سارے خطرناک قانون ہیں جو ہماری وقف کی زمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وقف کی زمین یہ مسلمانوں کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے، یہ کوئی قبضہ کی ہوئی زمین نہیں ہے، ہمارے باپ داداؤں کی خون پسینے سے کمائی ہوئی اور محنت کی ہوئی زمین ہے جو انہوں نے ہمارے لیے اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے اور اللہ کے لیے وقف کی ہے۔ تو اس لیے اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو حکومت اس قانون کے ذریعے جو وقف کی بڑی بڑی جائیداد ہیں اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، حالانکہ دوسرے مذہب کے حساب سے وہ بہت کم ہے۔ ہماری زمین پورے انڈیا میں جو ہے وہ دوسرے مذہب کے حساب سے بہت نہ کے برابر ہے، دوسرے مذہب کے لوگوں کے پاس میں اس سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس طریقے سے دوسرا قانون یہ بنایا کہ آج کے بعد میں اگر کوئی اپنی زمین وقف کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پریکٹیکل مسلم ہو، یعنی پکا سچا مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے، کہ نمازی ہو،
हाजी हो, ज़कात देने वाला हो, उसकी दाढ़ी भी हो, कुर्ता पजामा पहनता हो, यानी पक्का सच्चा मुसलमान होना चाहिए, वही वक्फ कर सकता है। हालांकि आज तक ऐसा कोई नहीं था। कोई आदमी चाहे नाम का मुसलमान है, कलमा वो पढ़ता है, लेकिन ईमान से और नमाज रोजे से दूर है, अमाल से दूर है, तो वो वक्फ कर सकता है। लेकिन अब जो कानून बनाया जा रहा है वो क्या बनाया कि वक्फ वही कर सकता है जो प्रैक्टिकल मुस्लिम हो, यानी जो ईमान के जो अमाल है उन पर चलने वाला हो, बादशाह नजर आता हो, नमाज पढ़ता हो, सही तरीके से पढ़ता हो, मस्जिद में पढ़ता हो, हज करता हो, ज़कात देता हो, रोज़ा रखता हो, वही कर सकता है। अब बताओ ये कोई कानून है? इसी तरीके से एक कानून ये बनाया कि वक्फ करने के लिए ज़रूरी है कि उस आदमी का 5 साल से मुस्लिम होना ज़रूरी है। यानी मिसाल के तौर पर कोई आदमी आज मुसलमान हुआ, अब वो 5 साल तक अपनी ज़मीन वक्फ नहीं कर सकता, वो वरना उसके मरने का वक्त करीब आ गया और वो अपनी ज़मीन वक्फ करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, उसको 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आज से पहले ये था कि आदमी आज मुसलमान हुआ है तो कल अपनी ज़मीन वक्फ कर सकता है, लेकिन अब जो कानून बना दिया वो यह है कि आदमी को पहले 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, मुसलमान होने के बाद में 5 साल तक इंतजार करो और उसके बाद में 5 साल के बाद में फिर अपनी ज़मीन वक्फ करो। तो इस तरह के जो है बहुत मुश्किल और बहुत सख्त कानून बनाए गए, तो उनकी पूरे इंडिया में मुसलमानों ने मुखालफत की। पिछले जुमे से पहले जो पार्लिमानी कमेटी बनाई है हुकूमत ने कि वो लोगों से राय लेगी, तो पिछले जुमे से पहले जो राय दी गई थी पूरे इंडिया में से ईमेल के जरिए वो 3 लाख लोगों ने राय दी थी, और आज जो है अभी जुमे से पहले 2 करोड़ और 15 लाख लोगों ने राय दे दी आज तक। यानी एक हफ्ते में कितना फर्क पड़ा। हालांकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को उम्मीद थी कि 1 करोड़ राय आ जाए तो काफी है, लेकिन आज अभी 10 बजे से तक 2 करोड़ 15 लाख लोगों ने राय दे दी। यानी एक हफ्ते में जो है 2 करोड़ और 12 लाख राय उनके पास में पहुंची है, और आज शाम तक उम्मीद है कि ये राय जो है इंशाअल्लाह 5 करोड़ तक हो जाएगी। तो इसलिए सभी हज़रात इसकी कोशिश करें, आज रात को 12 बजे तक का टाइम है, हर आदमी कोशिश करे, कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। और अभी मस्जिद में जो है नमाज के बाद में 2-4 आदमी खड़े हो जाएं, सबसे पूछें, किसी ने कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो उसका मोबाइल लेकर उसको बताएं, समझाएं, या खुद अपने हाथ से उसको जो है कर दें, बाहर जो है इसके अंदर लगा हुआ है उसको जो है कर दें। कोई आदमी जो है बचना नहीं चाहिए, हर एक आदमी का हिस्सा लग जाए। वक्त की ज़मीन की हिफाजत करने के लिए हर एक आदमी का हिस्सा लग जाए इसमें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।